اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات سامعین گرامی، علم کا سفر، اس حوالے سے تمہیدی مراحل پر گفتگو کرتے ہوئے کل توجہ دلائی گئی کہ ہمارے پاس اصول علم کے 5 ذرائع، ہماری 5 حصے، 5 سینسز، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ علم جو ان سینسز سے حاصل ہوتا ہے، وہ علم ہمیں دوسرے کسی بھی حیوان سے مختلف یا ممتاز نہیں کرتا۔ ان کے بھی معلومات کا ذریعہ یہی سینسز اور ہمارے بھی معلومات کا ذریعہ یہی سینسز۔ اگر انسان حیوان کی سطح سے بلند ہونا چاہے، اور یقیناً وہ بلند ہے، تو اس کے لیے اس علم سے آگے بڑھ کر ان باتوں کے علم کی ضرورت ہے جو سینسس سے بالا تر۔ صرف یہ جان لینا کہ کوئی شے کیسی ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، اس کی صفات خصوصیات کیا ہیں، سینسز یہاں تک تو مددگار ہیں، لیکن اس میں خیر کا پہلو ہے کہ نہیں، وہ سامان شر تو نہیں ہے، کوئی شے صحیح ہے غلط ہے، کوئی شے حسین ہے قبیح ہے، مقصد حیات انسانی کیا ہے، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی یا آنے والا زمانہ زندگی کا زمانہ ہوگا یا فنا کا زمانہ ہوگا، اور اگر آنے کے بعد آنے والی زندگی کوئی زندگی ہے تو اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ مزید آگے بڑھ کر روز حشر، میزان، پل صراط، جنت، دوزخ، حتیٰ کہ خدا، یہ تمام وہ کانسیپٹس ہیں جن تک انسان اپنے مشاہدے سے نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہی وہ بنیادی معلومات ہیں جو انسان کے کردار پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کو بناتی ہیں، اس کے زندگی کے معمولات کو طے کرتی ہیں۔ ورنہ انسان صرف حیوان کی سطح تک رہے اگر یہ پہلو سامنے نہ ہو۔ غور فرمائیے کہ ایک فقط جنت کا تصور ہمارے زندگی کے رویوں میں کتنی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، نیکی بدی کا تصور، خیر و شر کا تصور، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم براہ راست مشاہدے سے نہیں حاصل کر سکتے،
یہ کہاں سے حاصل ہوں گی؟ اس باخبر سے کہ جو ربط رکھتا ہو اللہ کی اس ذات سے کہ جو اپنے کمال خاص سے اس کو وہ علم عطا کرے کہ جو مشاہدے کا محتاج نہ ہو. وہی علم ہم تک منتقل ہوتا ہے تو ہم اس کو اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں. وہی علم جب ہم تک آتا ہے تو ہم اس کو ہدایت کہتے ہیں. اور یہ علم ہمیں ملتا ہے ذات رسالت سے. سوائے رسول کی ذات کے یہ علم منتقل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یہ نبی کی ذات گرامی ہے جو علم عطا کرتی ہے. اس لیے نبی کا بنیادی کام ہے علم کو منتقل کرنا. کل ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ جو اسلام نے، قرآن نے اپنے رسول کے لیے جو ضابطۂ عمل متعین کیا ہے، جو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں پیغمبر کی ذات گرامی کو، وہ تمام کی تمام علم کو منتقل کرنے کی ڈیوٹی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو اتنا صاحب علم ہونا چاہیے. علم ان معنوں میں نہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی عام زندگی میں، جو فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، ہسٹری ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ تمام مشاہدے پر مشتمل علم ہے. نبی کا علم اس مشاہدے سے ماورا ہے. اب وہ علم، اس کی حیثیت کیا ہے، کوانٹٹی کتنی ہے اس علم کی، تو ایک اور مقام پر ایک ارشاد خاصی دلچسپی کا حامل ہے. سورہ علق، جس کی ابتدائی 5 آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ ان 5 آیتوں پر مشتمل ہے. ان 5 آیتوں میں ایک بات ذرا ایسی ہے چونکانے والی کہ اس میں ایک جملہ کہا گیا، علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ کون سا علم ہے جو اس نے عطا کیا اور انسان نہیں جانتا تھا؟ تو اس سے پہلے یہ تو دیکھیے کہ انسان جانتا کیا تھا. جب پیدا ہوا تھا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا. تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اسے معلومات حاصل ہوئیں کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، غذا کہاں سے ملے گی، سانس کیسے لی جائے، تو یہ تو وہ تمام باتیں ہیں کہ یہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہر حیوان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کی طرح کچھ نہیں جانتا اور پھر اپنے ماحول سے واقف ہونا شروع ہوتا ہے جیسے انسان اپنے ماحول سے واقف ہونا شروع ہوتا ہے. یہ وہی مشاہداتی علم ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہی حیوان کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ تو وہ علم نہیں ہو سکتا جسے اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو وہ کچھ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ کوئی اور چیز ہے مشاہدے سے بالا تر، اس نالج سے بلند تر جو انسان رکھتا ہے. اچھا، اور جب ہم اپنے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا ذریعہ تھا؟ ان 5 ذرائع کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو وہ علم ہمیں تو نہیں ملا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں جس انسان کا ذکر ہو رہا ہے، کل جیسے سورہ رحمان کا ذکر ہوا کہ وہاں ایک انسان کی لائف ہسٹری بیان کی گئی کہ پہلے وہ محض علم تھا، پھر اسے لباس انسانیت دیا گیا اور پھر اسے بیان کی صلاحیت دی گئی یا بیان کی اجازت دی گئی یا بیان کے کام اس کے سپرد کیے گئے. اسی طرح یہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص انسان کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو، خاص انسان، اس کو وہ کچھ عطا کیا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب انسان جانتا کیا تھا؟ پیدائش کے مرحلے پہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد اس کے مشاہدے نے اس کے علم میں اضافہ کرنا شروع کیا. اب جو کچھ اس کے مشاہدے میں ہے یہ وہ شے ہے جس کو وہ جانتا ہے.
پہلے نہیں جانتا تھا، بعد میں جان گیا. پچھلی نسل نہیں جانتی تھی، موجودہ نسل جان گئی. آج کا انسان نہیں جانتا، آنے والا انسان جان جائے گا. مشاہدے میں آنے والا ہر علم انسان کے دائرہ اختیار میں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، مشاہدہ بڑھتا جائے گا، یہ سب علم اس کا ہوتا چلا جائے گا. جو علم وہ نہیں جانتا وہ پھر وہی علم ہے جو مشاہدے سے باہر ہے. اب یہ تو انسان جو جانتا ہے شاید کوشش کرے تو دنیا بھر کے کتب خانوں میں موجود جتنا بھی علم ہے اس سب کی لسٹ بنائے تو یہ حساب لگا سکتا ہے کہ نوع انسانی کیا کچھ جانتی ہے. انسان جو کچھ جانتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے کتنا علم ہے انسان کے پاس. یہ آج بھی ہو سکتا ہے، آج کے بعد بھی بہت تفصیلی کام ہے، لیکن بہر طور یہ اس کا اکاؤنٹ مینٹین کیا جا سکتا ہے کہ انسان کیا کچھ جانتا ہے. ارسطو اور افلاطون کا زمانہ تھا تو ایک کتاب لکھتے تھے، اس کے اندر سارا علم جمع ہو جاتا تھا. آج وہ موضوعات پھیل گئے، علم کے ہورائزن پھیلتے چلے جا رہے ہیں، علم ہر میدان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ جانتا ہے اس کا حساب ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم کیا نہیں جانتے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ گنا جا سکے کتنا علم ہم نہیں جانتے؟ یوں سمجھیے کہ انسان رات کی تاریکی میں ہاتھ میں ایک ٹارچ لے کے نکلا ہے اور اس کی روشنی ڈالتا چلا جا رہا ہے. اب جس ایریے میں وہ روشنی پڑ رہی ہے اس کی چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ گیا ہے یہاں کیا کچھ ہے. اس روشنی کے دائرے سے باہر کتنی دنیا ہے، جب تک تمام روشنی نہ پڑے پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ محدود ہے اور جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے، لمٹ لیس ہے جو نہیں جانتا. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا، علم الانسان ما لا یعلم ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی ہمیں تو جو علم ملا ہے مشاہدے کا علم وہ محدود علم ہے، لیکن وہ ایک ذات خاص ایسی ہے کہ اس کو وہ سب کچھ عطا ہوا ہے جو لامحدود ہے. اس کا علم ہمارا علم کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے علم کا حساب نہیں ہو سکتا. اور جب وہ علم ہے تو وہ علم اب اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ خود اپنے طور پر ایک تفصیلی بحث ہے اور براہ راست میرے موضوع سے باہر ہے. میں تو علم کے سفر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ابھی صرف اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ علم سے میری مراد کیا ہے. علم سے وہ کچھ مراد ہے جو رسول ہمیں عطا کرتا ہے. بس ایک اتنا سا فرق محسوس کر لیجئے کہ یہ جو علم ہے اس کی نوعیت کیا ہے. یہ علم جو لامحدود علم ہے، یہ اور یہ علم جو ہم درسگاہوں میں حاصل کرتے ہیں محدود علم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشاہدے کا علم پہلے خارج میں ہوتا ہے، ایکسٹرنل ورلڈ میں ہوتا ہے. جب ایکسٹرنل ورلڈ سے کسی چیز کی خبر دماغ تک منتقل ہوتی ہے تب وہ علم بنتا ہے. درخت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ستارے ہیں، یہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن آپ کیا چاند کو علم کہیں گے؟ سورج کو علم کہیں گے؟ زمین کو علم کہیں گے؟ نہیں، یہ علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ یہ زمین ہے. یعنی جب خارج ذہن میں آیا تب وہ علم بنا، اس وقت تک وہ علم نہیں ہے جب تک وہ خارج میں ہے. زمین کی تہوں میں نہ معلوم کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، چونکہ ابھی ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں تو ہم کہیں گے اس کا علم نہیں ہے.
وہ پیٹرولیم ہو, وہ سونا چاندی ہو, مختلف دھاتیں ہوں, وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں, ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب علم نہیں ہے. جس دن ان کے متعلق ہمیں یہ اطلاع ہمارے ذہن تک منتقل ہو گئی تو ہم کہیں گے ہمیں علم ہے. تو علم ہمارے ذہن میں خارج میں موجود چیز کے تصور کے منتقل ہونے کا نام ہے. چیز پہلے موجود ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ علم بن جاتی ہے. اچھا, ایک علم وہ ہے جو ذات احدیت کے ساتھ ہے, خداوند عالم علیم ہے, اور یہ علم اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ کائنات نہیں تھی لیکن اس کے علم میں تھی, ہم نہیں تھے لیکن اس کے علم میں تھے. ہمارا علم پہلے شے موجود ہوتی ہے, وہ ذہن میں آتی ہے, تب علم بنتا ہے. وہ علم جو مشاہدے سے بالا تر ہے, وہ علم پہلے موجود ہوتا ہے, ذہن سے باہر آتا ہے تو شے بنتی ہے. وہ خارج کا محتاج نہیں ہے علم, وہ ایکسٹرنل ورڈ کا محتاج نہیں ہے. ایکسٹرنل ورڈ اس کی محتاج ہے کہ جب اس کی منشا ہو, جب اس کا ارادہ ہو, اس کے علم کا کوئی گوشہ ظاہر ہو, ایک وجود سامنے آ گیا, ایک نئی مخلوق سامنے آ گئی, ایک نئی دنیا سامنے آ گئی. تو وہاں پر حقیقت پہلے موجود ہے, علم پہلے موجود ہے, اس کا اظہار ہو تو کائنات بنتی ہے. اور یہاں کائنات موجود ہے, جب یہ ذہن میں منتقل ہو تو علم بنتا ہے. بس یہ اکتسابی علم اور اس علم کا بنیادی فرق ہے جو اللہ کی طرف سے مشاہدے سے بالاتر ہے اور اپنے نبی کو عطا کیا جاتا ہے. اس علم کا سراغ اس دنیا میں ہم کیسے لگائیں؟ تو شاید یہ بات اس ایک روایت سے ذہنوں میں واضح ہو سکے کہ جہاں اکتسابی علم ہوگا, حاصل کیا ہوا, درسگاہوں میں پڑھا ہوا, وہاں صورت یہ ہوگی کہ علم چیزیں باہر ہوں گی, اس سے آگاہی ہوتی جائے گی, علم آتا جائے گا. لیکن جہاں وہاں کا دیا ہوا علم ہوگا, مشاہدے سے بالاتر علم, جہاں وہ علم ہوگا, وہاں پر واقعات اس علم کے تابع ہوں گے, علم واقعات کا تابع نہیں ہوگا. اگر کسی ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بچوں کا لباس درزی کے پاس ہے, اب درزی کے لیے کوئی درزی بن کے آئے, واقعات کس طرح سے ظہور پذیر ہوں, لیکن چونکہ یہ وہ علم ہے جو اس منبع سے ملا ہے, اس سورس سے ملا ہے, اس سورس سے ملے ہوئے علم کے اندر اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ابھی ایکسٹرنل ورلڈ میں وہ شے موجود ہے کہ نہیں, لیکن جس وقت وہ علم کا اظہار ہوگا اس وقت ایکسٹرنل ورلڈ کا اس طرح ہو جانا لازمی ہو جائے گا. یہ وہ علم ہے, یہ وہ وسیع و عریض علم, وہ لامحدود علم جو عطا ہوا ہے اس ذات کو جسے اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. اب اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ علم ہم تک منتقل کرے. اس کے بنیادی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ اسی علم کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہے, اور اب ہماری اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس علم سے فیض حاصل کریں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ علم وہاں سے چل کے ہم تک جب پہنچا ہے تو کن وسائل و ذرائع سے پہنچا ہے. ابھی ہم نے کل کی گفتگو میں تمہیداً ایک عرض کیا تھا کہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو تاریکیوں کے عادی تھے, ان کے لیے علم کی روشنی ناقابل برداشت تھی, اس لیے ان کی پوری قوت تھی کہ علم کا چراغ بجھا دیا جائے, اور اگر علم کا چراغ نہ بجھے تو کم از کم اس کی شعاعیں اگلی نسلوں تک منتقل نہ ہو سکیں. ان کی کوشش تھی, وہ اندھیروں کے عادی, چاہتے تھے کہ ان کی طرف اندھیرا رہے. یہ تو منفی قوت تھی جو اس علم کے فروغ کے رستے کی رکاوٹ تھی. یہ وہ قوت تھی کہ جو اس سفر کے رستے میں دیواریں کھڑی کر رہی تھی. اس کے علاوہ بھی یہ تو افراد تھے نا گروہ انسانی میں جو اس علم کے فروغ کے رستے کی رکاوٹ تھے.
اس کے علاوہ بھی ایک قوت تھی جو مخالفت کر رہی تھی، لیکن غالباً اس پہ گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ قوت تھی جس نے انسان کے سامنے علم کی بنیاد پر ہی شکست کھائی تھی۔ ابتدائی مرحلے پر جب ایک مقابلہ ہوا تھا اور انسان کی برتری کا اعلان کیا گیا تھا تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، میں انسان کو برتر نہیں مان سکتا، لیکن اللہ نے علم کے مقابلے کے ذریعے سے بتایا کہ جو انسان ہے وہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بے ساختہ انہیں کہنا پڑا کہ پروردگارہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان علم کی دولت سے مالا مال تھا اور وہ علم سے محروم تھا، اس کے لیے بھی وہ وجود بھی اس علم کا شدید دشمن ہے، اسے آپ شیطان کہیے، ابلیس کہیے، وہ بھی دشمن ہے، لیکن یہ کوئی ہمیں پریشانی کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دشمن خود کوئی قوت نہیں رکھتا، خود وہ اس علم کے چراغ کو گل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا کام تو صرف ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا ہے نا، وہ صرف خیالات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، عملی طور پر رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے اعلی کار ہیں جو لوگ اس کے بہکانے میں آ گئے، وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں، خود وہ آپ کے راستے میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ پکڑ کے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ شیطان کے متعلق اگر انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاہے اس کے ساتھ جو دل چاہے الزام لگا دے، لیکن شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے انسان سے جا رہا ہو صراط مستقیم پر اور اسے کھینچ کے گمراہی کے راستے پہ ڈال دے۔ اگر شیطان اتنا با اختیار ہو تو پھر قیامت کے دن ہم کم از کم بری ذمہ ہو جائیں گے ہر گناہ کر کے کہ پروردگارہ ہمیں کیا پتا، دشمن نگاہوں سے اوجھل تھا، جہاں اس نے دیکھا موقع اس نے بازو پکڑ لیا، نہ بازو پکڑنے کا احساس ہوا نہ کھینچے جانے کا پتہ چلا، ہم صراط مستقیم سے ہٹ کے گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، ہماری کیا خطا ہے؟ انسان اپنے کو بری ذمہ کر لیتا، لیکن نہیں، شیطان کو کوئی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ آپ کو جبرن صحیح راستے سے ہٹا دے۔ البتہ جو لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں ان کو پھر اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ راستے کی رکاوٹ ہو سکتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو اصل علم کے سفر کی رکاوٹ ہوگا تو انسان ہوگا، چاہے وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو کے رکاوٹ بنے، چاہے شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں بنے۔ تو ہمارا موضوع تو وہ لوگ ہوں گے یا وہ انسان ہوں گے جو اس علم کے سفر میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اچھا، جب وہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو اب دوسری طرف بھی تو کوئی اہتمام ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کا، اس سفر کو جاری رکھنے کے وسیلے کا، اس کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ نبی دنیا کے اندر آیا اسی علم کو پہنچانے کے لیے، یہ ساری زندگی اس نے گزاری علم دیتے ہوئے اس معاشرے میں کہ جو اس علم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں، لیکن جب وہ مرحلہ آیا کہ اب اس کا اس دنیا سے سفر قریب ہے، اس مرحلے پر اس نے ایک مرتبہ ساری ملت کو، ساری امت کو جمع کیا، اور وہاں جمع کرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ یہ بتائے کہ میرے بعد یہ علم کا سفر کیسے جاری رہے گا، کن ہاتھوں سے جاری رہے گا۔ اس مرحلے پر اب صورت احوال یہ ہے کہ پیغمبر ساری زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہے جو تبلیغ دین کے اوپر انہوں نے صرف نہ کیا ہو۔ پچھلے نبی تھے، ان کے لیے بڑا آسان کام تھا، پیغام لائے، امت کے حوالے کیا، اب اس کے بعد امت کیا کرتی ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایشو ان کا نہیں تھا، وہ تو سیدھی سی بات کہتے تھے۔ قرآن مجید میں تقریباً 12-13 مقام پر انبیاء کی زبان سے ایک ہی جملہ کہلوایا گیا، سورہ یاسین میں بہت واضح طور پر کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا تھا۔ آئے، پیغام خدا پہنچائے، وہ علم پہنچایا اور چلے گئے۔ اب اس علم کے ساتھ کیا کرتی ہے امت، یہ ان کا ایشو نہیں تھا، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں ان کا مسئلہ نہیں تھا؟ وہ بے فکر تھے کہ ہم آج علم دے کے جا رہے ہیں،
کل انسانیت پھر جہالت کی تاریکی میں اپنے آپ کو گم کر لے تو اس کے فوراً بعد ایک اور نبی آئے گا، وہ آ کر پھر ان کو کھینچ کے روشنی کے میدان میں لے آئے گا۔ یہ عمل مسلسل جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہتا جب تک انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ گمراہی کو دوبارہ حق کے راستے پہ ڈال دینا یہ ہر نبی کا کام کرتا رہا، لیکن اگر کوئی نبی وہ ہو کہ جس کو معلوم ہو کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ بھی اگر امت کو اسی طرح چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی محنتوں کو ضائع کیا بلکہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان کی محنتوں کو بھی ضائع کر دیا۔ اگر وہ نبی کوئی انتظام اس بات کا نہ کر کے جائے کہ اس پیغام کو کیسے محفوظ رکھا جائے، کیسے شیطان کی اور شیطان کے کارندوں کی دسترس سے، ان کی پہنچ سے اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اگر کوئی ایسی ذات موجود نبی یہ کام نہ کرے تو گویا نبی نے جتنی محنت کی تھی وہ اس نسل کے لیے تو تھی جن سے خطاب تھا، اس نسل کے بعد وہ پیغام آگے کیسے جائے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا تو گویا اس نے اپنی ساری محنتیں ضائع کر دیں۔ اور اگر یہ آخری نبی کے ساتھ پیش آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دین خدا ختم ہو گیا، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ ختم ہو چکا۔ تو اب یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ یہ نبی، دیکھیے قرآن مجید میں بظاہر ایک سخت لہجوں میں ایک بات کہی گئی، ہم نے اس بات کا تذکرہ بھی جب بھی کیا تو کچھ اسی انداز سے کیا کہ جیسے رسول کو بڑی سختی سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری ساری نبوت جو ہے وہ بیکار گئی، تم نے کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا۔ یہ صریحاً عدالت الہی کے خلاف ہوتا کہ نبی سے ساری زندگی اس کے کام لیتا رہا خدا، اس کے تمام شب و روز کی ساری محنتیں اللہ ہی کے دین کے تعارف کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام لمحے صرف ہوئے، تمام زحمتیں اٹھائیں، نہ معلوم کتنی جنگیں لڑیں، کتنے مراحل سے زندگی کو خطرے میں ڈال کر گزرا، کتنے زخم کھائے، کتنے پتھروں کے اوپر سے گزرا، کتنے عزیزوں کا نقصان برداشت کیا، کتنے وطن سے ہجرت کے مراحل طے کیے، سب قربانیاں کرنے کے بعد اب جب وقت آیا ہے کہ محنت کرنے والے نے اپنی محنت کر لی، اب اس کو انعام دیا جائے، کم از کم اجرت دی جائے جو کام کیا گیا ہے، اس وقت کہہ دیا جائے کہ یہ ایک کام اور دے رہا ہوں، اگر یہ نہیں کیا تو پچھلا بھی سب ختم۔ یہ خلاف عدالت ہوگا۔ جناب والا یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی تم نے جو کچھ کیا اس کا اجر نہیں ملے گا، نہیں، اجر تو ملے گا، جو کچھ تم نے کیا اس کا اجر ملے گا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اجر تو ہم نے پہلے دن جب یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یہ بھیجتے ہیں، نہ معلوم کب سے بھیجتے ہیں اور مسلسل بھیج رہے ہیں۔ آپ کا درود تو لفظوں میں ہے نا، اس لیے کہ آپ تو دعا کے طور پر بارگاہ عزیز میں کہتے ہیں پروردگارا تو نبی پر رحمتیں نازل فرما، لیکن اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ رحمتیں اس کی اجرت ہے، اس کا انعام ہے اس نبی کے کام کا، اس اجرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے تو در حقیقت اس کام کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اے حبیب تم نے تو بہت محنت کی ہے، اور اس تم سے پہلے جتنے نبی تھے انہوں نے بھی اپنا فرض بخوبی سر انجام دیا ہے، لیکن اگر اپنے بعد تم اس کی حفاظت کا انتظام کر کے نہیں جاؤ گے تو پھر یہ جو تمہاری محنت ہے یہ بھی ضائع چلی جائے گی، انبیاء کی محنت بھی ضائع چلی جائے گی۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا نا تو یوں سمجھو کہ پوری عمارت تو تم نے بنا دی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بنیادی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ بنیاد کو مضبوط نہ کیا گیا تو یہ پوری عمارت گر جائے گی۔ تو تمہاری محنت تو اپنی جگہ تسلیم، لیکن اس محنت کو باقی رکھنا ہے تو پھر یہ کام بھی کر کے جاؤ جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ اب جو غدیر خم میں اس آیت کے نزول کے بعد رسول اجتماع کریں گے تو کسی فرد واحد کو عزت دینا مقصود نہیں ہے،
کسی ایک شخصیت کی عظمت کے گن گانا مقصود نہیں ہے، کسی ایک فرد کو دوسرے افراد کے مقابلے میں سپیریئر ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، کسی ایک کی خدمات کا اعتراف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن کا قیام مقصود ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، جو اس علم کے سفر کو جاری رکھنے کا وسیلہ بنے گا۔ یہ اس کا تقرر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ اتنا مضبوط بنایا گیا کہ اب اس وقت اعلان کر رہا ہے اللہ کے رسول کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بس یہ جب بن گیا ہے، یہ انسٹیٹیوشن جو بن گیا ہے، یہ حفاظت کا جو انتظام ہو گیا ہے، اب دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کو کوئی نقصان نہیں۔ دیکھیں مشہور آیتیں یہی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، تمام نعمتیں تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ ہماری نظر نہیں جاتی، اس سے فوراً پہلے ایک اور ٹکڑا ہے آیت کا، اور وہ بھی اسی الیوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے فوراً پہلے جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن یہ جو کچھ بھی رسول نے کیا ہے اس کے نتیجے میں آج کے دن اب کافر، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ تمہارے دین کے سلسلے میں مایوس ہو گئے۔ یعنی کیا مایوس کس بات سے ہو گئے؟ بڑی حسرتیں تھیں کہ چلو حیات رسالت میں تو ہم اس دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن اب چراغ ہدایت گل ہونے والا ہے، رسول کے چشم مبارک بند ہونے والی ہے، تو اب اس کے بعد تو پھر یہ دین ہم 2 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ لیکن دیکھا کہ یہ دین کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ یہ علم کا سفر کہاں جا رہا ہے، کون اس قافلے کو لے کے چلے گا، بس یہ دیکھا، اس وجود کو دیکھا، یئیس الذین کفروا، مایوس ہو گئے کافر، اور اتنے مایوس ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے فلا تخشوہم واخشون، دیکھو اب آئندہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب خدا سے ڈرنا، ہم سے تو ڈرنا لیکن ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پروردگارا اس سے پہلے کیا کافروں سے ڈرنے کی ضرورت تھی؟ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن توجہ دینے والی باتیں ہیں۔ فلا تخشوہم واخشون، لا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، بس ان سے نہ ڈرو، ان کافروں سے، یہ تو مایوس ہو گئے۔ یخشون، ہم سے ڈرتے رہو۔ تو پروردگارہ تجھ سے ڈرنا تو روز اول کا تقاضا تھا، رسول آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ بشیر بھی تھا، نذیر بھی تھا، خوشخبریاں بھی دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب الہی سے ڈرا بھی رہا تھا۔ تو وہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی نافرمانی ہو گئی تو اس کی صورت میں عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ یہ تو ہمارا پہلے دن کا عمل تھا۔ اور جہاں تک کفار سے ڈرنے کا تعلق ہے تو پہلے دن بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس دن پہلی مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اب الہ کے معنی کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے بہت سے معنی دیے، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور قوت نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگارہ کہ اب تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، کافروں سے نہیں ڈرنا؟ کل بھی کافروں سے نہیں ڈرنا تھا اور اللہ سے ڈرنا تھا، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ یہ آج اعلان کیوں؟ تو میری سمجھ میں یہ صورتحال کچھ یوں آتی ہے کہ گھر کے باہر کھلا میدان ہے، بچے سارا دن وہاں کھیلتے رہے، کہیں کھیل کے دوران جب کھیل ختم کیا تو اپنے کھیل کا سامان وہیں چھوڑ کے چلے آئے، گیند وہیں رہ گیا، بیٹ وہیں رہ گیا، گھر میں آ گئے۔ اب رات کو اچانک یہ احساس ہوا کہ ہمارا گیند تو باہر رہ گیا ہے، اب اصرار ہے کہ وہ گیند آ جائے، ضد کر رہے ہیں کہ وہ گیند آ جائے۔ ارے بھائی جاؤ جا کے لے آؤ، سارا دن کھیل رہے تھے۔ لیکن ہر طرف پھیلا ہوا اندھیرا،
بچے کو خوفزدہ کر رہا ہے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں جا کے لا دیا جائے، باپ سے تقاضا کر رہا ہے، ماں سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ جا کے گیند لا دیں، وہ خود جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی یہی میدان ہے، سارا دن کھیل رہے تھے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بس ایک انجانا خوف ہے جو اس فضا سے، اس ماحول سے اس کے دل کے اندر بسیرا کر گیا ہے، اس لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ کسی صورت سے جانے پہ آمادہ نہیں، اس نے کہا، بڑے بھائی کو آواز دی کہ بیٹا ذرا ادھر آنا، یہ اس کا گیند باہر رہ گیا ہے، اس کو ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، جا کے گیند اٹھا لو۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے، میاں اب تو یہ ساتھ ہے نا، اب جاؤ، اب تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ڈرنا پہلے بھی درکار نہیں تھا، پہلے بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی، لیکن اب ہم یہ پورا نظام کسی ایسے مضبوط ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ اب تو مسلمان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا یہ مقام تھا جہاں وہ نظام قائم کیا جا رہا ہے جو اسلام کے، جو اس علم کے قافلے کو بحفاظت اس کی منزلوں تک پہنچائے گا۔ اب یہ نظام کیا ہے، چند لفظوں میں اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ اس کے بعد مجھے یہی دو طبقے ہیں جن کی کارگزاریوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس علم کے سفر میں رکاوٹیں کیسے کیسے کھڑی کی، اور انہوں نے اس علم کے سفر کو کیسے جاری رکھا۔ تو ذرا اس انسٹیٹیوشن کو سمجھ لیجئے جو رسول غدیر میں قائم کر رہے ہیں، خم غدیر میں جو نظام قائم کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اس کو امامت کہتے ہیں۔ اب جب امامت کہتے ہیں تو ہمارے بعض بھائی، ایک مفسر ہیں جناب عبد الماجد دریابادی، انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت کے آ جانے کے بعد شیعہ حضرات کا یہ نقطہ نظر بھی غلط ہو گیا کہ رسول کے بعد امامت ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اب امامت کی کیا ضرورت ہے۔ جناب والا، امامت اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نئے دین سے متعارف کرائے گی، امامت اس لیے ضروری ہے کہ جو رسول دین چھوڑ گئے ہیں اس کو آپ کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہ امامت اور نبوت، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا انسٹیٹیوشن کی کنٹینویشن ہے امامت، ان معنوں میں تو کنٹینویشن ہے کہ ہدایت کا نظام نبوت بھی ہے، ہدایت کا نظام امامت بھی ہے، لیکن ان دونوں میں بڑے بنیادی فرق ہیں، بنیادی فرق ہیں۔ جیسے طالب علم جب اسکول کی سطح پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ استاد پڑھانے والا ٹیچر کہلاتا ہے، جب وہ کالج کی سطح پہ آیا تو غالباً یہاں بھی لیکچرر کہلاتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی لیکچرر کہلاتا ہے، جب یونیورسٹی کی سطح پہ آیا تو پروفیسر کہلایا۔ ہر ایک کا کام بظاہر علم دینا ہے، لیکن مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں اور مختلف مقاصد ہیں ان کے سامنے، اس اعتبار سے ان کے نام بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسالت کی بھی ذمہ داریاں تھیں، نبوت کی بھی ذمہ داریاں تھیں اور امامت کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہدایت دینا ہے، لیکن ہدایت کی نوعیت کیا ہے یہ بدلتی جاتی ہے۔ اب مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا، صرف اتنا عرض کر دوں کہ نبوت اور امامت کا فرق اس ایک بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبوت جب دنیا میں آتی ہے تو ہر نبی نے جو کچھ بھی اپنا پیغام دیا اور جو اس کے لیے تگ و دو کی وہ اس کی ذات سے متعلق ہے، یہ نہ تو اپنے ماضی سے منسلک ہے نہ مستقبل سے منسلک ہے۔ ہر نبی کے کارنامے کو اس کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اس کی تعلیمات کو، اس کے ارشادات کو۔ علم وہ بھی دے رہا ہے، ہر نبی علم دے رہا ہے، لیکن ہر نبی کا علم انڈیپینڈنٹ ہے دوسرے نبی کے ارشادات سے، وہی پیغام ہے، لیکن وہ آ کے ہی نہیں کہے گا کہ پچھلے نبی نے یہاں تک پہنچایا تھا، اب اس کے آگے یہ دو باتیں میں اور بڑھا رہا ہوں، نہیں، پچھلا سب کچھ ختم، اب آؤ میں نئے سرے سے تمہیں دے رہا ہوں۔ ہر صاحب شریعت نبی پچھلے نبی کی شریعت کو منسوخ کرے گا، اپنی شریعت کو نافذ کرے گا، فرق ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا
اس نبی کی شریعت نافذ ہوگی. ہمارا نبی بھی آیا تو ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر درج ہے کہ ایک دن حضرت عمر کہیں سے ان کو تورات کے کچھ حصے مل گئے، وہ لے کے آئے اور آ کے بارگاہ نبوت میں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کی کتاب کے کچھ ورق مل گئے ہیں، آپ کو سناؤں آپ کو سناؤں. اور یہ کہہ کے اب ایک نئی چیز ہاتھ میں آئی تھی تو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک انکشاف کا لطف ہوتا ہے، تو چنانچہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ رد عمل کیا ہے انہوں نے اٹھایا اور اس کو تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا روایت کے مطابق. ورنہ جرا کریں تو پتہ نہیں بہت سے پہلو نکلیں گے. میں جو کہا گیا ہے اس کو ایز اٹ از آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. حضور سماعت فرماتے رہے. اس دوران میں حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے کی طرف تو چہرے کے اوپر غصے کی علامتیں آ رہی تھیں. تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے جوش کے اوپر سرد پانی ڈالتے ہوئے انہیں روکا، خبردار دیکھتے نہیں حضور کے چہرے کا کیا حال ہے. اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں جلال کی کیفیت ہے. کہا یا رسول اللہ میں تو حضرت موسیٰ کی کتاب ہی تو پڑھ رہا تھا، کچھ اور تو نہیں کر رہا تھا. تو حضور نے اس کا جواب دیا کہ اس کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آج موسیٰ آ جائیں اور میری نبوت پہ ایمان نہ لے آئیں تو ان کی اپنی نبوت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی نبوت کے انسٹیٹیوشن سے متعلق ہر فرد ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد واحد ہے. اس کا سارا کام اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد آنے والا نبی جو کچھ کرے گا وہ اپنے طور پہ کرے گا. اس کا تعلق پچھلے نبی کے کام سے اس کو آگے بڑھانا یا اس میں ترمیم کرنا یہ نہیں ہوگا. وہ پورا نظام، پورا سیٹ آف سسٹم جو ہے وہ ایک ساتھ دے گا اور دنیا اس کو قبول کرے گی. تو ہر نبی ایک نیا نظام لاتا ہے اور پچھلے نظام کو منسوخ کر دیتا ہے. بالکل اس طرح جیسے مملکتوں کے حکومتیں ہیں، ایک حکومت چلی گئی، دوسری حکومت اگر پچھلی حکومت کے قاعدے قوانین کو قبول کر لے تو اور بات ہے، ورنہ جب چاہے وہ ان قوانین کو رد کر کے نئے قانون بنا سکتی ہے اور اس کو نافذ کر سکتی ہے. کم و بیش یہی کیفیت نبوت میں ہے. لیکن امامت میں یہ صورتحال نہیں ہوگی. یہاں کوئی امام اپنا کام کر کے چلا نہیں جاتا. امامت کے کام کو سمجھنے کے لیے، امامت کے انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے دیکھیے، یوں کہوں کہ امامت بیسیکلی ٹیم ورک ہے. یہاں انڈیویجول کا کام نہیں ہے، فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہاں پوری جماعت بطور ٹیم کے میدان میں اتری ہے. اب نبوت یا امامت کو کھیلوں سے تشبیہ دینا ایک طرح کی زیادتی ہوگی، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کھیل کی دو صورتیں دیکھتے ہیں. ٹینس کے سنگلز کے مقابلے ہوتے ہیں، بیڈمنٹن کے سنگلز کے مقابلے ہوتے ہیں، بعض جگہ شطرنج کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں ایک فرد دوسرے فرد سے شطرنج کھیل رہا ہے. یہاں ایک فرد دوسرے فرد سے کھیل رہا ہے، ایک ٹینس کھیلنے والا دوسرے ٹینس کھیلنے والے سے کھیل رہا ہے. رولز آف گیم ایک ہی ہیں، قاعدہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے، لیکن ہر کھلاڑی کا کھیل بالکل الگ الگ ہے اور ہر کھلاڑی کی تعریف یا توصیف جو کی جائے گی اس کے ذاتی کارنامے کے حوالے سے کی جائے گی. اس کی کامیابی یا ناکامی اس کے اپنے ڈیڈز کا نتیجہ ہوگی، اس کے اندر کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ فرد واحد کا، یہ انڈیویجول کا کھیل ہے. اس کے مقابلے میں کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جو اکیلے کھیلے ہی نہیں جا سکتے. کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ اس کے اندر ٹیم میدان میں اترتی ہے. یہ جب ٹیم میدان میں اترتی ہے تو بظاہر ٹیم کے کھلاڑیوں کے عمل میں بہت زیادہ فرق ہو، الگ الگ ڈائمینشنز میں کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیم ہے. اس لیے کہ جو کپتان کا مقصد ہے، جو اس کی منشا ہے، پوری ٹیم اس منشا کو حصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شاید یوں تو اگر ہاکی اور فٹ بال کو بھی دیکھیے تو اب میں بالکل ان سب معاملوں میں اناڑی ہوں، لیکن جتنے الفاظ سنتا رہتا ہوں کہ صاحب یہ فارورڈ ہے، یہ ڈیفینڈر ہے، یہ گول کیپر ہے، اس حیثیت سے ہر ایک کا رول الگ الگ ہے نا.
بالکل الگ الگ ہے. اس سے زیادہ فرق دیکھنا ہو تو کرکٹ میں دیکھیے, ایک بالر ہے جس نے گیند آیا اور بڑی دور سے بھاگتا ہوا آیا, پوری قوت سے گیند پھینک دیا. اب اسی کی ٹیم کے جتنے فیلڈر ہیں جب گیند پہ شاٹ لگی تب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور گیند کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پکڑنا اتنا ہی ضروری تھا تو پھینکا کیوں گیا؟ بظاہر ایک دوسرے کی ضد عمل ہے نا. ایک نے پھینک دیا, اسی ٹیم کے دوسرے تمام رکن اب واجب ہے ان کے اوپر اس گیند کو پکڑ لیں. اگر وہ پھینکنے میں کوتاہی کرے تو ناکام, یہ پکڑنے میں ناکامی کا مظاہرہ کرے تو ناکام. اور ان سب کے عمل کا نتیجہ جو بھی ہو, گیند پکڑ لیں, پھینکنے میں غلطی ہو جائے یا پھینکنے صحیح طور پہ پھینکا, ان سب کا اثر کس پہ پڑے گا؟ اس نتیجے پہ جس کے لیے ٹیم میدان میں اتری ہے. فتح ہو یا شکست ہو, اس فتح و شکست میں کوئی فرد واحد ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ سب کے سب مل کر انہوں نے جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ کنٹریبیوشن مل کر فتح و شکست بنائے گا. تو ان میں سے کسی کا عمل, ایک بیٹسمین آیا کھیل کے چلا گیا, اب اس کے بعد وہ دوبارہ بحیثیت بیٹسمین کے نہیں آئے گا, اس کی ٹرن ختم ہو گئی. لیکن ٹرن ختم ہو جانے کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن ختم ہو گئی. اس نے جو رنز بنائے ہیں وہ پھر نتیجے پہ اثر انداز ہوں گے. عمل بظاہر کتنا ہی مختلف نظر آئے لیکن سب کے سامنے پیش نظر ایک گول ہے, اور وہ گول یہ ہے کہ جو چیز کپتان چاہتا ہے اس کو اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اس میں ہاکی کے میدان میں جو فارورڈ کھلاڑی ہے کھیلتے کھیلتے کئی مرتبہ گیند کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا ہے اپنے ہی گول کی جانب, تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے, اپنوں کے ہاتھ لگے. وہ اس کے بعد پھر مناسب موقع پا کر گیند کو دوسرے ڈی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہر ایک کا عمل مختلف نظر آ رہا ہے. اس اختلاف کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے. نتیجے کو دیکھیے کہ سب اس نتیجے کا ایک نتیجے سے منسلک ہے کہ نہیں. اب یہ مت دیکھیے کہ کون لڑ رہا ہے اور کون سلو کر رہا ہے. افراد کے طرز عمل کو اس حوالے سے نہ دیکھیے یہ ان سے مختلف نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ کیا یہ سب مل کر وہ نتیجہ حاصل کر رہے ہیں کہ جس نتیجے کے لیے اس ٹیم کو میدان میں اتارا گیا ہے. چونکہ نبوت کو ختم ہو جانا تھا, یہ نہ ختم ہوتی اگر امامت کا انسٹیٹیوشن نہ ہوتا. یہ امامت کا انسٹیٹیوشن ان مقاصد کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ رہ گیا تھا جن مقاصد کے لیے انبیاء آ رہے تھے. اب آخری نبی نے جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. ایک لمحے کے لیے یہ بھی پیش نظر رکھیے, نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. کون سی خبر؟ وہی جو عالم مشاہدہ میں نہ ہو اور عالم بالا کی خبریں جو انسان دیکھ نہیں سکتا. آپ جنت تو نہیں دیکھ سکتے, دوزخ سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہے. ہمارے اعمال تو ضرور واقفیت رکھتے ہیں, ہم نہیں رکھتے جی, غیر متعلق. لیکن کسی نے بتایا کہ جنت ہے دوزخ ہے, یہ خبر دینے والا یہی وہ ہے جس کو نبی کہتے ہیں. رسول وہ ہے کہ نبی نے جو خبریں دی ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہونی چاہیے, یعنی جنت تک پہنچنا ہماری خواہش ہے, دوزخ سے بچنا ہماری خواہش ہے. تو اب دوزخ پہ سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا, جنت میں جانے کی بھی کوئی صورتیں ہوں گی, کوئی قاعدہ ہوگا نا. تو اب نبی نے تو آ کے یہ بتایا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, جنت کی یہ خوبیاں ہیں دوزخ کی یہ خرابیاں ہیں, تو اس سے ذرا اپنے آپ کو بچانا ہے, اس میں جانا ہے. جائیں کیسے اور بچیں کیسے اس کو بتانے کے لیے جو ذات آئے گی اس کو کہتے ہیں رسول. اس کا کام ہے آ کے وہ قاعدے دے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو گے تو جنت تک جاؤ گے اور یہ نہ کرو گے تو جہنم سے بچو گے. تو گویا وہ بتاتا ہے
کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں، یہ بتانے کے لیے رسول آتا ہے، رولز وہ دیتا ہے، شریعت وہ دیتا ہے، شریعت کلیکشن آف رولز ہے، تو وہ رولز وہ دیتا ہے۔ نبی خبر دے رہا ہے عالم بالا کی، رسول وہ قاعدے بتا رہا ہے کہ وہاں جایا کیسے جائے۔ اب اگر صورت احوال یہ ہو کہ اللہ کے خزانے میں جو موجود علم ہے جسے انسان تک منتقل ہو جانا چاہیے، وہ علم جو انسان کی کردار سازی کے لیے، انسان کی شخصیت کو بنانے کے لیے درکار ہے، وہ تمام علم ان تک منتقل ہو جائے، تو جس دن وہ علم مکمل طور پر انسانیت تک پہنچ جائے گا تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر جنت میں جانے اور دوزخ سے بچنے کے لیے جتنے قاعدے قانون ہیں وہ سارے قاعدے قانون بتا دیے جائیں، ایکسپلین کر دیے جائیں، تو اب کوئی کسی رسول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس آخری نبی کا مطلب یہ ہے، ختم المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ انسان کو علم دینا چاہتا تھا وہ علم سارا دنیا میں پہنچا دیا گیا۔ تم حاصل کرو یا نہ کرو، تم ہاتھ بڑھاؤ اس کی طرف نہ بڑھاؤ یہ اور بات ہے، علم پہنچا دیا گیا، اور وہ تمام قاعدے قانون جو انسان کو چاہیے تھے حصول جنت کے لیے وہ سارے قاعدے قانون بتا دیے گئے۔ اب جب یہ دونوں کام مکمل ہو گئے تو اب نبی کو باقی رہنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ غیر ضروری ہے، اور اب رسول کا بھی باقی رہنا غیر ضروری ہے، چنانچہ نبوت بھی ختم ہو جائے گی، رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنا سب کچھ تو ہو گیا، اس کے بعد کیا سارے کام ختم ہو گئے؟ ہم پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرتے رہے، رات دن اساتذہ ہمیں پڑھاتے رہے، لیکن یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اب کیا کریں؟ تو دنیا نے فوراً سمجھایا کہ میاں یہ جو تم پڑھ رہے تھے اس دن کے لیے پڑھ رہے تھے، یہ جو کچھ علم حاصل کر رہے تھے اس زندگی کو گزارنے کے لیے حاصل کر رہے تھے، اب اسی علم کی بنیاد پر اپنے لیے معاش تلاش کرو، اپنے رزق کا سامان فراہم کرو، اسی علم کے ذریعے سے اپنے رہنے کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات تلاش کرو، کیا تمہارے اندر ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کو تلاش کرو، اور اب تمہیں زندگی گزار کے بتانی ہے کہ تم تعلیم یافتہ ہو بھی کہ نہیں۔ یعنی ایک علم کے حصول کا دور تھا، ایک علم کو برتنے کا، استعمال کرنے کا دور تھا، اور استعمال کرنے کا دور طویل ہے۔ اگر اللہ شروع سے لے کر مسلسل استاد بھیجتا رہتا اور وہ استاد آ کے پڑھاتے رہتے اور ہم مسلسل پڑھتے رہتے تو وہ دن کب آتا جب انسان کو خلافت عرضی دے کے بھیجا گیا تھا تو اس خلافت کا عملی مظاہرہ کرنے کا بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ ابھی تک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نائب بنایا ہے، سارے نبی آ کے بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے نائب ہونا چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سی خامیوں سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اب تک تو ہم سبق سن رہے تھے، اب اس سبق کو ہم اپنی ذات میں سمو کے دکھائیں تو کہ ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ 1,24,000 انبیاء انہوں نے انسٹیٹیوشن کھولا علم دینے کا، علم دے دیا، جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب اس علم کو تم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس موقع ہے، لیکن اب کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ یوں دیکھیے کہ اگر کبھی یہاں بھی بہت سی فلائنگ کے کلبز ہوں گے جس میں لوگ جا کے فلائنگ سیکھتے ہیں، یعنی کچھ تو ادارے ایسے ہیں کہ جس کے اندر امپلائمنٹ کا مطلب ہی ہے، اب اگر ایئر فورس میں شخص گیا ہے تو وہاں پہ تو فلائنگ سیکھے گا، لیکن پرائیویٹلی کوئی شاید فلائنگ سیکھنا چاہتے ہیں، پرائیویٹلی سیکھ رہے ہوں یا کسی سرکاری ادارے کی طرف سے سیکھ رہے ہوں، تو ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس روم میں بٹھا کے نقشوں کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے تفصیل بتائی جاتی ہے، جہاز کا انجن کیسے ہوتا ہے، کس اصول پر جہاز پرواز کرتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے آلات ہوتے ہیں، کون کون سے پرزے ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ اس تھیوریٹیکل نالج کے منتقل کرنے کا ہے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کہ اچھا چلو اب جا کے جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انجن کھول کے دکھایا جا رہا ہے، اس کے یہ پرزے ہیں، اس کی یہ کارکردگی ہے، اس میں یہ آلات ہیں جو پائلٹ کو استعمال کرنے ہیں، ان سب کی تعلیم ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد اس کو اڑانا کیسے ہے تو اس کے قاعدے قانون بتا کر اب یہ کہا گیا کہ اچھا آؤ
دیکھو کیسے اڑایا جاتا ہے. اب وہ انسٹرکٹر ساتھ بیٹھا, جہاز کو وہ اڑا رہا ہے, ساتھ وہ جو ٹریننگ لینے والا ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا, اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیسے لینڈنگ ہوگی اور کیسے پرواز ہوگی, سارے مرحلے کو دیکھ رہا ہے. کئی ایسی پروازوں کے بعد اب استاد نے موقع دیا کہ اچھا میں ادھر بیٹھتا ہوں, تم ذرا اب تم راڈر کو سنبھالو, تم جہاز کو چلاؤ. چنانچہ اب وہ جہاز کو چلا رہا ہے, استاد بیٹھا ہوا ہے, ہر غلطی پہ ٹوکتا جا رہا ہے, دیکھو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. پھر وہ وقت آئے گا, ایک سطح وہ آ جائے گی کہ جہاں استاد کہے گا کہ اچھا جاؤ, اب تم ماشاءاللہ سے اچھی طرح سیکھ گئے, اب تم جہاز کو اڑاؤ, خود سولو فلائٹ کرو. لیکن سولو فلائٹ کا یہ مطلب نہیں کہ میں غافل ہوں, میں یہاں کنٹرول روم میں بیٹھا ہوں, تم جہاز اڑاتے رہو, جہاں کہیں کوئی دشواری محسوس کرو میری طرف رجوع کر لینا, اور جہاں میں تمہیں بھٹکتے دیکھوں گا میں خود تمہیں ٹوک دوں گا. اب اگر نظام ہدایت کے مختلف مدارج دیکھیے تو انبیاء کا پورا دور اس تھیوری کی تعلیم تھی, اس جہاز میں بیٹھ کر اس کے ایک ایک پرزوں کو سمجھانے کی بات تھی. اس کے بعد آخری نبی آیا تو اس نے پرواز کر کے دکھانا شروع کیا, اور دیکھو تمہاری پرواز کی آخری منزل قاب قوسین کی منزل ہے. تمہیں دکھا دوں کہ کتنی پرواز تم کر سکتے ہو, پوٹینشلز تم میں کتنے ہیں. وہ سب دکھانے کے بعد اب اس کے بعد موقع دینا ہے کہ اچھا اب ہم ذرا الگ بیٹھتے ہیں, تم ذرا ہمارے سامنے ڈرائیو تو کرو. لوگ سمجھے کہ انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا ہے, وہ جس کے ہاتھ میں نظام ہے اس نے موقع دیا, ذرا کچھ کر کے دکھاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو. اور بہت سے طالب علم فیل ہو گئے, لیکن ایک امتحان ہوا, اب اس وقت اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک امتحان ہوا کربلا میں. اس کربلا میں انسان نے ثابت کیا کہ وہ اتنی صلاحیت حاصل کر گیا ہے کہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ سولو فلائٹ کر سکتا ہے. بس جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سولو فلائٹ کر سکتا ہے تو نظام ہدایت نے کہا اب ہمارے ساتھ انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, تم جہاز اڑاؤ, ہم کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ضرورت ہو یا صاحب الزمان ادرکنی کہہ کے ہمیں آواز دے لینا. بس سامعین محترم, ذکر کربلا آ گیا تو اب کیوں نہ آپ کی زحمتوں کو اسی مقام سے تمام کروں. عرض کروں گا تفصیل سے اگر کوئی موقع ہوا کہ کربلا بشریت کے معراج کی منزل ہے. اس سے پہلے نبوت کی معراج ہوئی تھی. یہ انسان, خطاکار انسان, ہمارے آپ کے جیسا انسان, اس نے کربلا میں ثابت کیا ہے کہ اگر اس کی فکر کو صحیح ہونے کا موقع مل جائے, اس کو صحیح ہدایت مل جائے تو اس کی سوچ میں اور معصوم کی سوچ میں فرق نہیں ہوتا. کربلا میں اس انسان نے عجیب و غریب کردار کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھنے میں 72, ہماری ایک بڑی محترم شخصیت ہیں علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ, انہوں نے معراج انسانیت کے نام سے ایک آرٹیکل, ایک چھوٹا سا مضمون ہے, اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسانیت کا بہترین دور کون سا تھا تو شاید کسی حکمران کے زمانے کی فتوحات کا ذکر کیا جائے, کسی زمانے میں معاشی خوشحالی پوری سوسائٹی میں رہی ہو اس کا ذکر کیا جائے, کسی زمانے میں علم و دانش کی ترقی ہوئی ہو اس دور کا ذکر کیا جائے. لیکن شاید سب متفق ہو جائیں کہ بدترین زمانے کی بات کی جائے تو وہ کہیں گے کہ اس سے بدترین زمانہ کون ہو سکتا ہے, کون سا ہو سکتا ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہوں اس کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہو اور ان کے ہاتھوں سے قتل کیا جا رہا ہو جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں.
مسند حکومت پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے میں نائب رسول ہوں. اس سے زیادہ انحطاط، اس سے زیادہ پستی کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر غور کیجئے تو کسی زمانے، کسی ادارے، کسی شہر، کسی علاقے کے حسن کا تذکرہ اس کے صاحبان جمال کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کے بدصورتوں کے حوالے سے نہیں ہوتا. ارے آج یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا میں 72 شہید تھے. شہداء کی تعداد جس سے زیادہ ہے. اگر وہ سارے شہداء وہیں کربلا میں دفن ہوئے، لیکن ان کے دفن سے پہلے، ان کا دفن تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے یزید کی فوج کے سارے مقتول وہیں پہ دفن ہیں. اور وہ ایک دو نہیں تھے، بہت بڑی تعداد ہے جو حسین کے فوجیوں نے جن کو قتل کیا ہے ان کی لاشیں وہیں پہ دفن ہوئی ہیں. اب یہ بتائیے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوجی دفن ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 100 سوا 100 آدمی وہاں پہ دفن ہوئے. کربلا کس کی طرف نسبت رکھتی ہے؟ ان ہزاروں کی طرف یا ان چند شہیدوں کی طرف؟ آج کربلا خاک شفا ہے، کربلا کی خاک شفا ہے تو ان شہداء کے خون کا فیض ہے. مدینے کی زمین قابل احترام ہے، تو مدینے کے اندر تو اسلام سے پہلے نہ معلوم کتنے کافر اسی مدینے کے اندر آباد تھے، اسی جگہ ان کی خاک موجود ہے. لیکن ایک رسول وہاں پہ اگر تشریف لے گئے اور وہاں پہ دفن ہو گئے تو مدینہ پوری دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ ممتاز ہو گیا. ایک خانہ کعبہ اگر مکے میں ہے تو ابو لہبوں، ابو جہلوں کے شہر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس خانہ کعبہ کی عظمت آج بھی قائم ہے. جہاں اچھائی ہوتی ہے اس کی شناخت وہ اچھائی بنتی ہے، برائی کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کہ برائی تو ہے ہی مٹنے کی چیز، باقی رہنے والی چیز اچھائی ہے. تو اب یہ مت دیکھیے کہ جس وقت انسانیت اس پستی کے مقام پہ تھی کہ یزید جیسا شخص خود کو نائب رسول کہہ رہا تھا، وہ کتنا پست دور تھا. اس وقت یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا کبھی ہوا ہے کہ انسانیت نے ایک وقت میں اتنی بڑی جماعت پیدا کر دی ہو جو ہر مصیبت اور ہر مشکل کو اس لیے برداشت کرے کہ اسے حق کا ساتھ دینا مقصود ہے. انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا لیجئے، کسی نبی کو اتنے افراد نہیں ملے ایک مرحلے میں. جب کبھی امتحان کی منزل آئی، کسی کے پاس 7 ہیں، کسی کے پاس 8 ہیں اور کسی کے پاس 10 ہیں. امتحان بھی پارشل ہوتا تھا، پورا سلیبس کسی کے سامنے نہیں رکھا گیا. یہ صرف کربلا ہے. قرآن نے ایک سلیبس دیا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے. تمہاری زندگی کا ثمر جو ہے، تمہاری نسل، تمہاری اولاد، ان سب کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. یہ پورا سلیبس ہے جس سے امتحان لیا جائے گا. ہر دور میں امتحان ہوتا رہا. حضرت موسیٰ کی جماعت کا امتحان ہوا کہ اگر بڑا شوق ہے اللہ کی زیارت کا تو آؤ، لے آؤ ان میں سے 70 ان کو جو اپنے ایمان میں کامل ہوں. اگر ایمان میں کامل ہوں گے تو جو تجلی ہم یہاں پہ جو نور دکھائیں گے اس کو یہ برداشت کرنے کے قابل ہوں گے، ورنہ یہ جل کے خاکستر ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کے گئے، 70 کے 70 جل کے خاک ہو گئے. معلوم ہوا صرف ایمان کا امتحان تھا، 70 کے 70 فیل. حضرت عیسیٰ نے تو اور کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف کردار سازی کرتے رہے، شخصیتیں بناتے رہے. کوئی زیادہ بڑی جماعت نہیں، 12 افراد کی ٹولی لی کہ جس کو وہ صراط مستقیم دکھا رہے تھے. جو سب سے قریبی ساتھی تھا، خود حضرت عیسیٰ نے جانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ صبح ملک کے اذان دینے سے پہلے تو 3 مرتبہ میرے متعلق لوگوں کے سامنے میری شکایت کرے گا، تو مجھے گرفتار کروانے کی کوشش کرے گا. رومن فوجی تلاش میں تھے. حضرت عیسیٰ کی قیام گاہ کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا سوائے ان حواریوں کے. تو ایک حواری یہودا جو تھا وہ ان کو لے کے صرف اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھے نہ مار دیں، اس خوف کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کی جتنی پناہ گاہیں تھیں اس کے اوپر چھاپے پڑواتا رہا اور آخر حضرت عیسیٰ کو ایک جگہ سے
گرفتار کروایا، وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرطور اس نے پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ 12 شخصیتیں پوری زندگی صرف کر دیں، ایک امتحان تھا جان کے خوف کا، حقیقی خطرہ بھی نہیں ہے، صرف خوف ہے، اس خوف کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ کربلا میں خوف نہیں ہے، یقینی ہے۔ کربلا میں بھوک تنہا نہیں ہے، پیاس بھی ساتھ ہے۔ کربلا میں جانوں کا نقصان اس حد تک نہیں ہے کہ اپنی جان جائے، نہیں، پورا گھرانہ قربان کرنا پڑے، اور جو باقی رہ جائیں ان کی زندگی بھی خطرے میں مبتلا ہو، ان کے لیے بھی خطرات موجود ہوں۔ مال دنیا میں سے کیا تھا ان کے پاس، جو کچھ تھا وہ بھی سب کچھ لٹا دیا۔ اور جہاں تک ثمرات کا تعلق ہے تو کون تھا حسین کے پاس جس کو حسین نے قربان نہیں کیا؟ اور حسین تو تھے ہی مرکزی کردار، حسین کے ساتھیوں نے کوئی قربانی میں دریغ نہیں کیا۔ کتنے باپ ہیں جن کے اولاد قتل ہوئی ہے کربلا کے اندر، اور وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ حضرت عباس کا بیٹا 8 سال کا محمد کربلا کے اندر شہید ہوا، اون و محمد اپنی والدہ جناب زینب کے سامنے شہید ہوئے، علی اکبر جناب ام لیلہ کے سامنے شہید ہوئے۔ وہ باپ بھی ہیں جو اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جو اولاد کی قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اتنا کمپریہنسو امتحان نہیں ہوا جتنا کربلا میں ہوا ہے، اور کبھی اتنی بڑی جماعت اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ گویا انسانیت نے جیسے کربلا میں شاہکار پیش کیے ہیں، نہ اس سے پہلے پیش کیے ہیں نہ اس کے بعد پیش کیے ہیں۔ کیا کہنے اس کربلا کے، لیکن بزرگان گرامی، یہ کربلا بڑی منزلوں سے گزر کر یہ موقع آیا کہ کربلا کا امتحان دیا جائے۔ جیسے جو طالب علم اپنے سبجیکٹ پہ پوری کمانڈ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کل کا ہوتا امتحان آج ہو جائے۔ یہ کربلا والے بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ یہ تمنا ہے کہ جلد از جلد ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنی قربانی پیش کر سکیں۔ قافلہ بڑھتا گیا۔ میں نے کل منزل ثعلبیہ تک کا تذکرہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام، تھوڑی سی تاریخ کانوں میں پڑ جائے، تفصیلات دیکھنا کتابوں کے لیے سے رجوع کیجئے، لیکن صرف اشارے کرتا چلوں کہ منزل ثعلبیہ سے امام حسین حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سننے کے بعد، اپنے اصحاب میں اعلان کے بعد اب روانہ ہوئے۔ قادسیہ ایک مقام ہے، نجف اشرف سے بہت پہلے، شہر کوفہ کے قریب قادسیہ آتا ہے۔ اس جگہ امام کو اطلاع ملی کہ یہاں پر 5000 کی فوج تعینات کی گئی ہے کہ جو اس قافلے کو گرفتار کر کے سرزمین کوفہ تک لے آئے، یعنی قیدی بنا کے ان کو لایا جائے۔ حر کو اطلاع ملی جب امام حسین السلام کو معلوم ہوا کہ قادسیہ میں باقاعدہ یعنی چیک پوسٹ بنائی گئی ہے کہ امام بچ کے نہ جانے پائیں۔ قادسیہ ایک طرح کا ایک مرکزی مقام تھا کہ جو قافلے گزر رہے ہوں، وہ کوفہ جا رہے ہوں یا کہیں اور جا رہے ہوں، تو انہیں عموماً قادسیہ سے گزرنا ہوتا تھا۔ اس لیے وہاں پر ڈپلائی کی گئی 5000 کی ایک آرمی کہ جو اس پورے راستوں پہ نظر رکھے کہ امام حسین یہاں سے بچ کے نہ جانے پائیں، اور ان کو اریسٹ کر کے قیدی کے طور پہ لایا جائے، آزاد فرد کے طور پر ہی شہر کوفہ میں نہ داخل ہوں۔ امام کو جب یہ اطلاع ملی تو امام نے اپنا روٹ چینج کر لیا، اور اب بجائے کوفہ جانے کے انہوں نے ایک تیسرے راستے پر جو اس سے ہٹ کے تھا ادھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہ اطلاع اس فوج کو پہنچ گئی، اور یہاں سے حر کو 1000 افراد کی جماعت دے کے بھیجا گیا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب امام کا راستہ طے شدہ نہیں ہے، چنانچہ حر کا لشکر ان کو تلاش کرتا رہا، اور تلاش کرتے کرتے اپنے مرکز سے بہت دور نکل آیا، اور جتنا ذخیرہ پانی کا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ ہوتے ہوتے منزل شراف، ایک مقام تھا شراف نام کا، ذو حسم کی ایک پہاڑی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک نخلستان تھا شراف کا۔ امام وہاں پہنچے تھے کہ اب یہاں پر حر کا لشکر امام کے قافلے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس وقت حر کے لشکر کی کیفیت یہ ہے کہ پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی ہیں، اتنے بیتاب ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ان کی ضرورت پانی کی ہے۔ امام نے جیسے اس قافلے کو دیکھا تو باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے انسانی ضرورت کو پورا کرنا لازمی ہے، ان پیاسوں کو پانی پلا دو۔ حسین نے اپنے ذخیرہ آب کے
جتنا ذخیرہ آب تھا وہ سارے کا سارا اس لشکر کو، اندازہ لگائیے 1000 افراد کا لشکر ہے۔ امام کے قافلے میں عورتوں بچوں سب کو شمار کر کے اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ تعداد 200 سوا 200 افراد کی ہے۔ 200 سوا 200 افراد کے لیے جو پانی تھا وہ 1000 پیاسوں کو، جو پیاس سے بے حال تھے، ان کو اور ان کی سواریوں کو یہ پانی پلایا گیا۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اگر صرف وہ پانی جو ہل کے لشکر کو پلایا گیا تھا اگر امام حسین علیہ السلام کے پاس محفوظ رہتا تو 19 محرم تک امام کے پورے قافلے کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اپنا وہ قیمتی ترین ذخیرہ جو کل ان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بننے والا تھا، وہ پانی اس فیاضی سے وہاں پر امام نے پلا دیا۔ اب یہاں سے قافلہ آگے بڑھا۔ اب ہر کا اصرار یہ ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لوں۔ امام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو ہمیں گرفتار کر لے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے جائیں مدینے، لیکن تیرے ہاتھوں ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہر نے اس کے اوپر یہ تجویز پیش کی کہ اچھا، نہ میں آپ کو کوفے کی طرف لے چلتا ہوں نہ آپ مدینے کی طرف واپس جائیے، میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، حسین تو مل گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ اور اس دوران میں امام ایک تیسرا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینے کی طرف جا رہا ہو نہ کوفے کی طرف جا رہا ہو۔ اس طرح امام نے ایک تیسرے روٹ کو اختیار کیا۔ اب ہر کا لشکر ساتھ ساتھ ہے، یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، کوفے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ قاصد گیا، اگلے دن قاصد جواب لے کے آ گیا۔ یہ جواب پہنچا ایک مقام ہے نینوا، یہ میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے، جو عراق کا علاقہ ہے، اس کی قدیم تہذیب کے 2 شہر بڑے مشہور ہیں، بابل اور نینوا۔ ان دونوں کے کھنڈرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ کربلا سے، موجودہ کربلا سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس زمانے میں 40 میل بہت اہمیت رکھتے تھے، آج آپ کے لیے تو کوئی روزمرہ کی چیز ہے 40 میل، اس وقت ایک منزل کا فاصلہ تھا، یعنی ایک دن کی ٹریولنگ انوالو تھی ان دونوں شہروں کے درمیان۔ چنانچہ جب یہ معلوم ہوا کہ نینوا میں یہ پیغام پہنچا کہ حسین جہاں پہنچے ان کو روک لو اور ان کو کسی ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ دانہ میسر آئے۔ ہر یہ خط لے کے امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے کہا نہیں، یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے، ابھی اور آگے چلو۔ چلتے گئے، 2-3 بستیاں درمیان میں اور آئیں، غازریہ کی منزل آئی، شفیہ کی منزل آئی۔ یہاں پر پھر امام سے تقاضا کیا گیا، امام نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ ہوتے ہوتے ایک سرزمین پہ امام حسین پہنچے، اور یہ سرزمین جس کو آج آپ کربلا کہتے ہیں، اس وقت یہ کربلا در حقیقت یہ پوری زمین نہیں تھی، اس میں ایک ٹیلا تھا، ایک چھوٹا سا پلیٹو ٹائپ کی جگہ تھی جو سرخ بجری کا، چھوٹے سرخ دانے پتھر کے، وہ اس کا ایک یہ ٹیلا تھا۔ اس ٹیلے کو کربلا کہتے تھے۔ تو چنانچہ جب یہاں قافلہ پہنچا تو اس وقت پھر اب یہاں پہنچ کر صورتحال یہ ہوئی کہ امام کی چلتی ہوئی سواری رکی، خود رکی۔ آپ نے گھوڑا تبدیل کیا، 2-3 گھوڑے تبدیل کرنے کے بعد آپ نے خاک اٹھائی، اس کو اٹھا کے سونگھا اور کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری لاشیں ہوں گی، جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلیں گے۔ اب ذرا صرف اتنا سوچ لیجئے، ایک قافلہ جو وطن سے دور آیا ہے، جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، جب امام نے کہا ہوگا یہاں ہماری لاشیں گریں گی، تو یہ جملہ زینب کے کانوں تک بھی تو گیا ہوگا نا، بیویوں کے کانوں تک گیا ہوگا، ان کے دل پہ کیا کیفیت گزری ہوگی۔ وطن سے دور پردیس میں یہ خبر سننا کہ یہ مقام آ گیا کہ جہاں پر ہمارے لوگ مارے جائیں گے۔ بہر طور یہاں پر امام نے خیمہ لگانا چاہا۔ اب دیکھیے بالکل انسانی ضرورت تھی کہ وہ گروہ کہ جس کے پاس پانی کی جتنی مقدار تھی وہ فریق مخالف کی پیاس کے لیے بجھا چکا ہے، وہ اگر دریا کے کنارے اپنے خیمے لگائے تو اس کے لیے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی۔ جس کے ساتھ بچے ہوں، عورتیں ہوں، اسے کم از کم حق پہنچتا ہے کہ وہ پانی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ لیکن اس وقت تقاضا کیا گیا کہ جی حکم تو یہ ہے کہ آپ کے خیمے ایسی جگہ لگیں جہاں نہ پانی میسر ہو اور نہ جہاں گھاس میسر ہو۔ یعنی گھاس اس لیے روکی گئی کہ گھوڑے
کہ غذا نہ ملے. اب پانی اس لیے روکا گیا کہ انسانوں کو پیاس کے عالم میں پھر لڑنا ممکن نہ ہو. گویا حسین کی فوج بالکل ناکارہ ہو جائے ہر اعتبار سے، سواریاں بھی اور انسان بھی. یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے. جب تقاضا ہوا اس وقت امام کے کچھ ساتھیوں کو یہ جوش بھی آیا. حضرت زہیر ابن قین نے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا تھا، مولا اگر آج آپ حکم دے دیں تو یہ 1000 تو کوئی چیز نہیں، ہم ان سے لڑ لیں گے، لیکن جو کچھ میں کوفے کے حالات جانتا ہوں، کل یہ پورا علاقہ سروں سے بھر جائے گا، پھر ہمارے لیے ان سے لڑنا مشکل ہوگا. یہ بھی بڑی جرت کی بات تھی کہ 100-125 آدمیوں کا قافلہ ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، 1000 ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. لیکن امام نے اس وقت اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ کہہ کے دیا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، اور حکم دیا کہ یہ خیمے اٹھا لیے جائیں. اب مرثیہ نگاروں نے بہت سی باتیں کہی ہیں کہ یہاں پر جناب عباس کو جلال آ گیا. میرا دل نہیں مانتا کہ عباس جیسا وفادار حسین کی منشا نہ ہو اور اسے جلال آ جائے، یہ ممکن نہیں. یہاں رضا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام جو کچھ کہیں جبرن یا قہرن اس کو برداشت کر لیا جائے. نہیں، امام کی منشا ہے تو اس کو اس طرح قبول کیا جائے گا جس سے یہ ذاتی منشا ہے. حضرت عباس کے وفا کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سوچ سکتا کہ انہوں نے کسی غصے کا مظاہرہ کیا ہوگا. خیمے ہٹ گئے، پہاڑ کی چوٹی پہ خیمے لگائے گئے. بس جناب والا زحمت ختم کروں، 2 جملے کہنے ہیں مجھے. یہ اس ٹیلے کے اوپر لگائے گئے جس کو کربلا کہتے تھے. آج بھی آپ جائیے تو کربلا کی دوسری سطح کے مقابلے میں، مقام شہادت کے مقابلے میں، وہ جگہ جہاں خیمہ گاہ ہے وہ جگہ سب سے زیادہ بلند جگہ ہے. وہاں پر امام کے خیمے لگ گئے. امام نے اپنے ساتھیوں کو ارد گرد ٹھہرایا. اہل بیت کے لیے خیمے الگ لگائے گئے، سواریوں کے لیے الگ پناہ گاہیں بنائی گئیں. اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ خیمے دریا سے اس لیے ہٹائے گئے ہیں کہ حسین پانی نہ لے سکیں. تو اب یہ نہ سمجھیے گا کہ پانی 7 محرم سے بند ہوا، پانی آج ہی کے دن بند ہو چکا ہے. دریا سے خیمے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی بند ہو چکا ہے. بس سامعین گرامی، یہ خیمے لگ گئے، جتنے انتظامات ہوتے تھے ہو گئے. رات ہوئی، اب پہلی رات ہے. پردے اگر آدمی سفر میں ہو نا اور کسی نئی جگہ پر نئے مقام پہ جائے تو پہلی رات کو وطن بہت یاد آتا ہے، گھر بہت یاد آتا ہے. ماں بچوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور مدینہ یاد آ رہا ہے. اب تک سفر میں تھے تو شاید وطن اتنی شدت سے نہ یاد آیا ہو. آج اس ویرانے میں، دشمنوں کے ہجوم میں جب یہ قافلہ ٹھہرا تو وطن یاد آ رہا ہے. اس عالم میں ایک مرتبہ زینب مخاطب ہوئی، فضا ذرا دیکھو بھائی کہاں ہے، جا کے میرا سلام کہو. پیغام پہنچا، حسین آئے. زینب نے اٹھ کے استقبال کیا. بھیا تھک گئے ہوگے، صبح سے سفر کر کے آئے تھے، پھر یہاں سب کے خیمے لگوائے، اپنے دوستوں کو ٹھہرایا. بھیا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں باتیں کرنا چاہتی ہوں. حسین کے بیٹھ گئے. اب زینب مخاطب ہوئی، بھیا ایک تم سے بات کہنا چاہتی ہوں. یقیناً تم مصروف ہو، بہت ذمہ داریاں ہیں تم پہ، لیکن ایک میری طرف سے گزارش ہے. کہا بہن کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی مصیبت والی عورت ہے، کوئی مصیبت زدہ عورت ہے، اور وہ عورت اس صحرا میں کہیں اپنی حاجت کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے مسلسل رو رہی ہے. اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور بھیا ایک عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی بیٹا گم ہو گیا ہے یا اس کا بیٹا کسی تکلیف میں ہے، اس لیے کہ وہ نام لے لے کر رو رہی ہے. اور بھائی سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا نام اور تمہارا نام ایک ہے. وہ حسین حسین کہہ کے رو رہی ہے. بھیا اگر ہو سکے تو کچھ وقت اس کے لیے نکال لو، اسے تلاش کرو، اس کی حاجت کو پورا کر دو، مشکل کشا کے بیٹے ہو. حسین نے سر جھکا لیا. پوچھا بہن یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کہا بھیا اس کا نہیں پتہ چلتا، کبھی دریا کے کنارے سے سنائی دیتی ہے، کبھی سامنے وہ نشیب کا حصہ ہے وہاں سے سنائی دیتی ہے، اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ میرے خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. حسین نے اس وقت کہا تھا، بہن زینب بہت چھوٹی تھی تم،
جس وقت ماں کا انتقال ہوا ہے، شاید تمہیں یاد نہیں، شاید تمہیں آواز یاد نہ ہو، ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری ماں سیدہ ہے۔ جس دن سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تم نے تو آج سنا ہے، میں تو کون سی منزل ایسی ہے جہاں میں نے ماں کو نہیں دیکھا، لیکن مولا حسین آپ تو مدینے سے یہاں تک سیدہ کو دیکھتے رہے۔ سیدہ کو آج جو زینب نے دیکھا تو اب اس کے بعد قدم قدم پہ زینب دیکھتی رہی۔ کبھی سکینہ گم ہوئی تو سیدہ کی آغوش سے جا کے ملی، کبھی شام کے قید خانے میں آ کے فریاد کی گئی کہ تمہارے قیدی باہر نکل جاتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا یہ کہاں کی بات ہے؟ کہا ہم نے قید خانے کے باہر دیکھا ہے ان کھنڈرات میں بیٹھی ہوئی ایک عورت روتی ہے۔ پوچھا گیا اس کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہم نے نزدیک سے نہیں دیکھا، لیکن قد اس بی بی جیسا ہے جو یہ تمہارے قید خانے میں ہے۔ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ سید سجاد نے کہا اچھا آج رات کو وہ بی بی آئے نا تو ذرا مجھے بلا لینا۔ بس سامعین گرامی رات ہوئی، سید سجاد کو بلایا گیا کہ دیکھو وہ بی بی آئی ہے۔ گئے دیکھا دادی زہرا ہے، مسلسل رو رہی ہے، اے میرے حسین تجھے دربدر تیرے کنبے کو پھرایا گیا، تیرے خاندان کو دنیا کے سامنے خار کیا گیا۔ میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں کیا میں نے چکیاں پیس پیس کے اسی دن کے لیے حسین کو پالا تھا؟ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں عرفان کربلا بھی عطا فرما اور عرفان دین حقہ بھی صحیح معنوں میں عطا فرما، ہمیں اپنے کرداروں کو تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حسین 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 اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تو چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سغرا، اے چاند
چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے اور نہ بڑھ پا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھرانوں میں کسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشاں ڈھانپ کے قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے کے تو بدلی چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا مسند غم بچھا ہے مسند غم بچھائی جاتی مسند غم
بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے بزم ماتم سجائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے بزم ماتم سجائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے رنگو اکبر چلے تو ماں نے کہا کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا عمر بھر کی کمائی جاتی ہے مسند بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رنگ کو اکبر چلے تو ماں نے کہا عمر بھر کی کمائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے خوف میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر خوف میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر خوف میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر جیسے چادر اٹھائی جاتی ہے مسند بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے اور کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام 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 کس کی میعاد بڑھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے اور ایک ردا دے دو شاہ کو کبرا 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 لاش قاسم اٹھائی جاتی ہے مسند
غم بچھائی جاتی ہے وہ یاد آتی ہے ایک نانی لہر یاد آتی ہے ایک نانی لہر وہ یاد آتی ہے ایک نانی لہر یاد آتی ہے ایک نانی لہر وہ یاد آتی ہے ایک نانی لہر جب بھی شمع جلائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار